نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اسماء ابنت یزید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ فینادی مناد فیقول این الذین كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فیقومون وهم قلیل فیدخلون الجنة بغیر حساب ثم يؤمروا لسائر الناس إلى الحساب رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، پھر ندا دینے والا ندا دے گا تو وہ کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو اپنی خواب گاہوں سے الگ رہتے تھے؟ تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ تھوڑے ہوں گے، اور وہ لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالی جنت میں بغیر حساب کے داخل فرمائے گا۔ ایک میدان فی صعید واحد، چٹیل میدان، صعید سفید ہموار زمین کو کہتے ہیں، چٹیل میدان۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، سورہ کہف میں۔ اس سے مراد وہی فلسطین کی زمین ہے، حساب اور میزان جہاں قائم ہوگا، اور لوگوں کو حساب کے لیے جب بلایا جائے گا تو کچھ لوگ وہ ہوں گے، آقا فرماتے ہیں اسے اس میدان میں، میدان حشر میں سب کے سامنے جنہیں آواز دی جائے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے تھے؟ اس سے مراد رات میں لوگ سوتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو مصلی پہ روتے تھے۔ اس سے مراد علماء فرماتے ہیں تہجد گزار ہیں جن کے پہلو، یہ پہلو خواب گاہ یعنی بستر سے الگ رہتے تھے۔ آدمی سوتا ہے تو پہلو بستر سے لگا رہتا ہے، تو قیامت کے دن انہیں آواز دی جائے گی۔ جو دنیا میں نماز تہجد کے عادی تھے، پابند تھے، انہیں بلایا جائے گا، وہ لوگ آئیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فیقومون، وہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وہم قلیل، اور وہ کچھ لوگ ہوں گے، سب تو تہجد گزار ہے نہیں، سب تو نماز تہجد کے پابند ہے نہیں، وہم قلیل مصطفیٰ کہتے ہیں وہ تھوڑے ہوں گے، اور یہی وہ تہجد گزار ہوں گے۔ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، اللہ انہیں داخلہ دے گا۔ تو نماز تہجد کی اس لیے بڑی اہمیت ہے کہ جو اس کا پابند ہے وہ قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ یہ نماز نفس پہ بڑی بھاری ہے، انسان پہ یہ نماز بڑی بوجھل ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھ کے پھر سو جانا ہے، اور آخری رات میں اٹھنا ہے۔ بھلے آپ بیچ میں کبھی بھی اٹھ سکتے ہو، مگر اس کا بہتر ٹائم، بہتر وقت آخری وقت میں اٹھنا ہے، جب گہری نیند ہوتی آدھی رات میں، اور بسترے سے، بالخصوص ٹھنڈی کے زمانے میں بسترے سے چپٹے رہنے کا، نرم لحاف اور کمبل سے چمٹے رہنے کا جب آدمی کا من کرتا ہے، اس وقت وہ لوگ
جو اپنے خواب گاہوں سے الگ ہو جائیں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت کے لیے، وہ عبادت جو ان پہ فرض نہیں ہے، نفلی ہے، اس عبادت کے لیے اپنے آپ کو مستعد کریں، تیار کریں اور ہمیشہ نماز تہجد کے پابند رہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا پسند ہے کہ جب دنیا کے سارے لوگ جس وقت سوتے ہیں، اس وقت یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجدہ ہو کر روتے ہیں۔ تو نماز تہجد پڑھنے والے جن کے لیے قیامت میں کہا جائے گا وَلَا حِسَابَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَذَابَ عَلَيْكُمْ، نہ تم پہ حساب ہے نہ تم پہ عذاب ہے، اور انہیں اللہ ان کے نام اعمال میزان عمل میں تولے بغیر ہی جنت میں داخلہ دے گا۔ تو یہ نماز نفس پہ چونکہ بڑی بھاری ہے، اس لیے جو عبادت جس قدر بھاری ہوتی ہے اس کا اجر اور ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ تو نماز تہجد حضرت عباس یا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، جو نماز تہجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، اگر اس کے گناہوں کی کثرت سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ اس کے نماز تہجد کے بدلے میں وہ گناہ محو فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو رات کو جگتا ہے، اس سے مراد نماز تہجد ہے، جو جس قدر رات کو جگتا ہے صبح اس کا چہرہ بتا دیتا ہے اللہ کی عبادت کر کے آیا ہے، یعنی رات کا سجدہ صبح چہرے پہ نور لے آتا ہے۔ ایک چہرہ حسین ہوتا ہے دنیا کی آرٹیفیشل چیزوں سے، کریم سے اور نہ جانے طرح طرح کے ان سب چیزوں سے، وہ وقتی طور پہ ہوتا ہے، اور وہ جتنا آدمی استعمال کرے گا پھر اس کے اسکن کو اتنا سارا پرابلم رہتا ہے، پھر 40 سال میں بھی چمڑی ایسی ہو جاتی ہے جیسے 90 سال کے بوڑھوں کی چمڑیاں سکڑ جاتی ہیں۔ اور یہ آج کل جوانوں میں دیکھا جا رہا ہے، آج کل جوانوں میں طرح طرح کی کریمز اور اس طرح کی وقتی طور پہ جو ہے خوبصورتی کے لیے ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اب جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان میں طرح طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں، طرح طرح کے نیگیٹو چیزیں اس میں ہوتی ہے۔ اب وہ جوان جس کا چہرہ 35-30 سال میں بلا حشاش اور بشاش دکھنا چاہیے تھا، اس کے چہرے پہ مرجھائیاں آ جاتی ہیں، جھائیاں لگ جاتی ہے۔ 70-75 سال کی عمر میں ایک بوڑھے انسان کے چہرے کی چمڑی جس طرح سکڑ جاتی ہے، وہی چہرہ جوان کا ہو جاتا ہے۔ وقت سے پہلے یہ ساری چیزیں چہرے کو ڈیمیج اور چمڑی کو نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے بندہ وقتی طور پہ حسن حاصل کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو جس قدر رات میں قیام کرے گا صبح اس کا چہرہ اتنا ہی حسین ہوگا۔ پھر وہ چہرہ کسی کریم اور کسی ٹیوب کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ کالا بھی ہو تو پھر اس کے چہرے میں اللہ تعالیٰ نور وجاہت دے دیتا ہے کہ آدمی دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ وہ چہرہ چمڑی کا سفید ہونا کالا ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ورنہ یہودیوں کی چمڑی تو دنیا میں سب سے زیادہ سفید ہے، عیسائیوں کی چمڑی، مگر ان کو دیکھو تو نحوست معلوم ہوگی، بدبو آتی رہتی ہے، ان کے قریب جاؤ بدبو آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیائی میں ذلت ناداری مسلط کر دی ہے، اور یہ ایک کے بعد ایک غضب کے جو ہے شکار ہوتے رہیں گے۔ اللہ نے ان کے چہروں سے نور ہدایت، نور ایمان، نور دین چھین لیا ہے۔ اگر نور ایمان اور نور ہدایت ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کے پاس ہوتا ہے۔ ایک نور ہوتا ہے جو نور ایمان ہے، یہ سارے مومنوں کے پاس ہے۔ میں نے دیکھا ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں، اگر ہمارے مسلمان بھائی میں کوئی کالا ہوتا ہے کالا، مگر آپ دیکھیں وہ نماز کا پابند ہے، پابند شرع ہے، تو آپ کا دماغ کبھی بھی اس کے چہرے اور چمڑی کے کالے کی طرف نہیں جائے گا۔
کہ یہ کالا ہے، اس کے چمڑی کے کالے ہونے کے ساتھ اس میں جو نور وجاہت ہے، ایک نور عبادت ہوتا ہے، وہ اس قدر عیاں ہوتا ہے کہ بندہ جب دیکھتا ہے تو پھر اس کے چمڑی کے سیاہ کی طرح اس کا دماغ متبدل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نور ایمان اور نور عبادت اس طرح چہرے پہ دے دیتا ہے کہ بندہ اس کو دیکھ کر اس کے چمڑی کے کالے کا احساس کرنے ہی نہیں پاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نور ایمان، اور ایک ہوتا ہے نور عبادت۔ وہ کیا ہے؟ بندہ جب نماز، جس کا ذکر حدیث پاک میں آیا، سرکار فرماتے ہیں جس قدر تمہارا قیام لمبا ہوگا صبح چہرہ اتنا ہی حسین ہوگا۔ اور یہ حسن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ حسن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ راتوں کو عبادت کرنے والے، مصلوں کو جو ہے آنسوؤں سے بھگونے والے، استغفار پڑھنے والے، خدا کی بارگاہ میں مناجات کرنے والے، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرنے والے، رات کو کھڑے ہو کر قیام کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے والے، جس قدر رات کو عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، صبح ان کا چہرہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی نور و حسن کا پیکر بنا دیتا۔ اس لیے صالحین اولیاء کو دیکھیں، ان کے چہرے ایسے ہوتے تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں، آپ کے جو شہزادے ہیں، حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا علیہ رحمت و رضوان، حجت الاسلام، انہیں کہا ہی گیا حجت الاسلام، اسلام کی دلیل، اتنے حسین تھے۔ تو حسین کس طرح؟ وہ عبادت کا، ایمان کا، اخلاق کا، حضور کے عشق کا ایسا نور تھا کہ حکومت کا نمائندہ بریلی شریف آ کر کہتا ہے کہ انہیں پلیٹ فارم اور ریلوے اسٹیشن پہ مت بھیجا کرو، لوگ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، لوگ دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر اسی طرح نکلتے رہے تو پھر لوگ دیکھ کر اسلام لے آتے رہیں گے۔ یہ تھے حضرت حجت الاسلام۔ یہ نور عبادت ہوتا ہے۔ خود حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کو جنہوں نے دیکھا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے دیوانہ وار گرتے پڑے ہیں۔ ہم نے تو بارہا دیکھا نا، حضرت کو گر رہے ہیں ایک دوسرے پر ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ یہی نہیں بلکہ حضور قاضی گجرات سے سلیم باپو قبلہ فرماتے تھے، میں نے مدینہ میں اور شام اور عراق میں بھی دیکھا، حضرت جس ہوٹل، جس قیام گاہ پہ ہوتے تھے، وہاں کے بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے عربی علماء وہ حضرت کے دروازے پہ کھڑے رہ کر خادم سے کہتے تھے کہ تھوڑا پردہ ہٹا تو دیدار کر لے پھر چلے جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نور ایمان ہوتا ہے، نور عشق ہوتا ہے، نور عبادت ہوا کرتا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَقُولُ أَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، انہیں کہا جائے گا کہاں ہیں وہ لوگ حشر کے میدان میں جنہیں آواز لگائی جائے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی پہلو ان کی عبادت گاہوں، ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے تھے؟ فَيَقُومُونَ، وہ سارے تہجد گزار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وَهُمْ قَلِيلٌ، وہ کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے۔ وہ جماعت تھوڑی ہو گیا، سب تو تہجد پڑھتے نہیں ہیں، چند لوگ ہوں گے جو تہجد کے عادی ہوں گے۔ جب موقع ملے اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمارے استاد مفتی علی مصطفیٰ صاحب علیہ رحمہ کہتے تھے فجر میں یوں ہی آپ کو اٹھنا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ۔ فجر میں اٹھنا ہے، جب وقت فجر شروع ہو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ اور وضو کر کے نماز تہجد کی 2 رکعت کی عادت ڈالو۔ اب فجر کے لیے جب اٹھتے ہوں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے تو تہجد کا وقت بھی مل گیا، اور تہجد پڑھنے کے بعد وقت فجر آیا تو آپ فجر کی سنت پڑھیں، پھر اس میں ورد وظائف قرآن شریف پڑھتے رہیں، کافی وقت بھی مل گیا۔ اور اس طرح جب عادت بنی رہے گی نماز تہجد کی تو دنیا کے اور آخرت کی ساری پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں رکھا ہے۔ ہم لوگ اکثر یہ دیکھتے ہیں، لوگ جو ہے رمضان شریف میں کچھ حضرات نماز تہجد پڑھتے ہیں، سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو لگے ہاتھ سحری کھانے سے پہلے۔ بے شک یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ جب موقع ملا ہے تو چلو 2 رکعت نماز تہجد بھی پڑھ لیں، مگر عام دنوں میں بھی اس کی عادتیں ڈالیں۔ اس کی بڑی
جو ہے برکتیں ہیں. اب اس کی سب سے بڑی برکت تو دیکھیے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ انہیں میدان حشر میں آواز دے گا, آؤ نماز تہجد پڑھنے والے, اور اللہ انہیں بغیر حساب کی جنت میں داخل فرمائے. اس وقت ان کی جو قدر وہاں ہوگی اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. اس وقت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے ہیں ان سب لوگوں کے سامنے ایک مختصر جماعت سے رب کہے گا کہ جاؤ تم پر حساب و کتاب نہیں ہے. لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا جائے گا ہم الذین کانت تتجافا جنوبہم عن المضاجع. یہ وہی لوگ ہیں کہ دنیا میں جب لوگ سوتے تھے یہ راتوں کو اٹھ کے مصلی پہ روتے تھے, اور تہجد گزار ہے یہ لوگ تھوڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخلہ فرمائے گا. آقا فرماتے ثم یؤمر لسائر الناس الی الحساب, پھر اس کے بعد سارے لوگوں کو حساب کی طرف بلایا جائے گا. دوسرے لوگوں بعد میں بلایا جائے گا, پہلے ان لوگوں کو کہا جائے گا تمہارا حساب نہیں ہے, جاؤ تم پہلے جنت میں چلے جاؤ. یہ نماز بڑی برکت کی ہے. اس لیے فرمایا بندہ اس وقت میں جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبولیت کا ہوتا ہے. نماز تہجد کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے. بندہ ظاہر بات ہے نماز تہجد تنہائی میں پڑھتا ہے. اکثر رات کو جب سب لوگ سوتے ہیں وہ مسجد میں پڑھے, گھر کے کونے میں پڑھتا ہے. اس وقت اس کے اندر جو ہے ایک عاجزی ہوتی ہے اور ایک اطمینان ہوتا ہے, خلوص ہوتا ہے, اور سب لوگ سوئے ہیں, نہ اس میں ریاکاری ہے, نہ اس میں دکھانا ہے, نہ اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے کو کسی کے سامنے اظہار کرنا ہے. خلوص و للہیت کے ساتھ کونے میں بیٹھ کے جب اللہ کو یاد کرتا ہے, بزرگوں نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز تہجد جب دیکھتا ہے فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ اس بندے کی جزا کیا ہونی چاہیے, اس کی جزا کیا ہونی چاہیے؟ فرشتے کہتے مولا تیرا بندہ ہے, تو جو جزا دے گا اس پہ راضی ہوگا. کہ بندو فرشتوں دیکھو سب سے الگ تھلگ ہو کر صرف مجھے راضی کرنے کے لیے رات کی تنہائی میں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مجھے راضی کرنے کے لیے نرم نہا بستر کو چھوڑ کر یہاں مجھے سجدہ کر رہا ہے, مجھے معبود مان رہا ہے, مجھے اللہ مان کر رب واحد مان کر سجدہ کر رہا ہے. بندو فرشتوں بتاؤ اس کی جزا کیا ہے؟ فرشتے کہتے مولا تو ان کا رب, اس کا رب ہے, تو جو جزا دے گا اس پہ تیرا بندہ راضی ہو جائے گا. اعلان رب العالمین ہوتا ہے فرشتوں گواہ رہو میں نے اس کا نام ان لوگوں میں شامل کر دیا جس کو تیرا رب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرنے والا ہے. اس کا سجدہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے اور رحمت الہی ایک ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اس لیے اس کی اہمیت آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد بھی واجب تھی. ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں, سرکار 6 وقت کی پڑھتے تھے. ہم پر یہ نماز تہجد واجب نہیں ہے, نفل یا سنت کے دائرے میں ہے, مگر رسول اللہ پہ ضروری تھی. حضور پہ یہ نماز واجب تھی. اس لیے جناب عائشہ کی روایت ہے ام المومنین کی احادیث کی کتابوں میں سرکار عشاء کی فرض پڑھ کے سو جاتے, عشاء کے فرض نماز پڑھ کے سو جاتے, پھر آخری رات میں رسول اللہ اٹھتے, وتر پڑھتے, پھر نماز تہجد ادا کرتے. یہ بھی سنت. چونکہ آدمی کے دل میں خیال آئے گا کہ ہاں فرض پڑھیے وتر باقی ہے, وتر چھوٹ نہ جائے, تو اس وتر کے لیے اٹھے گا. مگر یہ کن کے لیے؟ جنہیں یقین ہو. اگر یقین نہیں ہے کہ پھر وتر بھی جائے گی تو پھر اس کے لیے عشاء کے وقت ہی وتر پڑھنا ضروری ہے, پھر سویا ہی رہے گا. مگر جنہیں اپنی نماز کا خیال رہتا ہے, عبادت کا خیال ہے کہ فرض پڑھا ہو, وتر باقی ہے, وتر چھوٹ نہ جائے, اس لیے وہ اٹھ جائے گا, تو اس کے لیے سنت اور بہتر یہی ہے کہ عشاء پڑھ کے سو جائے گا اور آخری وقت میں اٹھ کر وتر پڑھے گا, اور وتر کے بعد نماز تہجد پڑھے گا. تہجد بھی ہو گئی اور یہ ادا رسول اللہ کی سنت بھی ہو گئی. اس لیے سرکار آخری وقت میں اٹھا کرتے تھے. اور مگر اب ہم لوگ تو ایسا کر نہیں سکتے ہیں. اب عشاء پڑھ کے ہم لوگ سوئیں گے کیسے؟ 2 بجے تک تو 5-8 میں لگ جاتے ہیں ہمارے. 1:30 بجے تو ہم ادھر ہی رہتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں 1-2 بجے تک, تو پھر کیسے؟ تب تو ہمارے لیے پڑھ لینا بہتر ہے, ہمارے لیے عشاء کے بعد ہی پڑھنا بہتر ہے. ورنہ
وہ وتر بھی جائے گی، وہ بھی جائے گی۔ اسے ان کی بات ہے، صالحین کی بات ہے، ان کا جن کے نمازوں کی ان کو اتنی فکر رہتی تھی کہ وہ 1000 آندھیوں میں بھی نماز نہیں چھوٹتی تھی، چھوڑا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے لیے، اب ہمارے لیے تو یہی ہے کہ عشاء پڑھتے ہیں اسی وقت وتر پڑھ لیں، اس لیے کہ ہم عشاء پڑھ کے سوتے ہی نہیں ہیں۔ 2 بجے تک 2:30 بجے تک تو بازانیں ہی لگی رہتی ہے، اس لیے ہمارے لیے اب یہ نہیں ہے، ہم پہلے ہی پڑھ لیں۔ صالحین کی بات۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہو کہ عشاء پڑھا اور عشاء پڑھنے کے بعد گھر پہ گیا، کھانا کھا کے سو گیا اور اسی معمول پہ رہتا ہے اور اسے یقین ہے کہ میں صبح فجر میں اٹھ جاؤں گا اور وقت فجر سے پہلے اٹھ جاؤں گا عشاء کے آخری وقت میں، تو پھر اس کے لیے وہ سنت ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اکثر ایسا ہوتا حضور فجر پڑھ کے آرام فرماتے اور پھر نماز وتر پڑھتے اور تہجد پڑھتے، ایسے ہی پڑھتے تھے۔ اب حضور سوتے تھے تو حضور کا وضو تو ٹوٹتا نہیں تھا۔ ہمیں تو پھر ایک بات یہ بھی ہوگی کہ اب صبح ٹھنڈی ہے، ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرنا پڑے گا۔ سرکار کے لیے تو ایسا تھا نہیں، حضور سوتے ہیں تو سرکار کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہمارے لیے نیند ناقض وضو ہے، حضور کے لیے نیند ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے حضور سوتے ہی نہیں ہے۔ سرکار کہتا ہے تنام عینی ولا ینام قلبی، اے صحابہ میری آنکھیں سوتی ہے، دل تو مصطفیٰ کا بیدار رہتا ہے۔ ہمارا امیر میخانہ بہت ہوشیار ساقی، ہمارا امیر میخانہ بہت ہوشیار ساقی، نگاہیں سو رہی ہے دل بیدار ہے ساقی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خصوصیات میں سے یہ تھا، تو پھر خوش نصیب ہوتا ہے وہ بندہ۔ اس لیے جو ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھلے روزانہ نہ ہو مگر مہینے میں 1-2 مرتبہ ایسا فکس کر لیں، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، مہینے میں کچھ دن فکس کر لیں کہ مجھے مہینے کے فلاں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ جیسے ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں، ایام 20 کے روزے سمجھے نا، 11 12 13 یہ تاریخ ہیں جو برکت والی ہیں۔ تو صالحین میں یہ تھا ایام 20 کے روزے، ہر مہینے 3 روزہ رکھا کرتے تھے، بھلے پورا مہینہ نہ ہو۔ اسی طرح آپ ایک روٹین بنا لی، ایک معمول بنا لی۔ میں نے اس سے پہلے 10 میں کہا تھا عمل کوئی بھی کیجئے مگر کنٹینیو کیجئے تو پھر دیکھیے برکتیں آئیں گی۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ایک عمل کوئی شروع کر دیا تو پھر کچھ دیر کے بعد چھوڑ دیتے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل پڑھیے مگر وقت کی پابندی کے ساتھ کنٹینیو اس کو پڑھیے، پھر دیکھیے گا اس کی برکتیں زیادہ ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مہینے میں کوئی دن فکس کیجئے۔ گزشتہ بیان میں نے کہا تھا کہ ایک وقت فکس کیجئے کہ آپ اس دن صدقہ دیں، پورا بیان کیا تھا۔ ایک وقت فکس کیجئے کہ جمعہ کو آپ کو صدقہ دینا ہے تو جمعہ کو آپ ہر جمعہ صدقہ دیجئے، یہ معمول بنائیے، اس میں ناغہ نہ ہو، مگر وہ آپ ہر جمعہ کو کنٹینیو یہ عمل کیجئے، پھر اس کی برکت۔ اسی طرح مہینے میں ایک دن فکس کیجئے، مجھے فلاں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، مجھے ہفتہ میں جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے، مجھے ہفتہ میں پیر کے دن روزہ رکھنا ہے۔ مہینے میں 1-2 دن تاریخیں فکس کر لیں آپ روزہ کی۔ اسی طرح مہینے کی کچھ تاریخیں فکس کر لیں کہ اگر آپ پورا مہینہ نماز تہجد نہیں پڑھ پاتے ہیں، ان تاریخوں میں آپ نماز تہجد کی پابندی کیجئے، پھر دیکھیے ہمارے صالحین بزرگ لوگ اللہ والے کہتے ہیں کوئی بھی عمل بھلے وہ مختصر سا عمل ہو، 2 منٹ کا ہی عمل کیوں نہ ہو، 1 منٹ کا ہی عمل کیوں نہ ہو، مگر وقت کی پابندی کے ساتھ اور مسلسل کنٹینیو اگر اسے کیا جائے تو پھر اللہ اس کی برکتیں بہت نازل فرماتا ہے۔ اس کو کنٹینیو کیجئے، بھلے وہ 1-آدھے گھنٹے کا عمل کیوں نہ ہو، وہ 2 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہی کیوں نہ ہو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک، یہ درود ہی کیوں نہ ہو جو 1 منٹ میں آپ پڑھ لیتے ہیں، آدھی منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، مگر اس طرح پڑھیے کہ جو آپ وقت فکس کرتے ہو کنٹینیو اس پہ عمل کیجئے، اسی وقت پہ پڑھیے، پھر دیکھیے گا برکتیں آئیں، برکتیں۔ تو یہ نماز تہجد ہے، اس کی عادت مہینے میں 1-2 دن ایسے فکس کرنے چاہیے کہ فجر میں 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جانا ہے اور اٹھ کر اس نماز کو پڑھ لینا ہے۔ یہ معمول بنائی، اس کی اتنی ساری برکتیں ہیں، آپ اندازہ لگاؤ آخرت میں جس کی یہ برکتیں ہوں کہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر اللہ معاف کرے گا۔
جب یہ برکت آئے تو پھر دنیا کی بہت ساری پریشانیاں اس نماز کی برکت سے ویسے ہی اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا۔ اللہ حسن توفیق